ایک چیز بہت عیاں ہو گئی ہے کہ ہماری یہ 4-5 دن کی جو انٹینس کنفرنٹیشن اور کرائسس اور آلموسٹ سیمی جنگ جو ہوئی ہے، اس کے جو نتائج وہ یہ ہے، اب دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے برابر اور پلے کے ملٹریلی حریف ہیں، جس میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج پاکستان کو ہے۔ میں ذرا پھر کہہ دیتا ہوں، دنیا میں یہ عیاں ہو گیا ہے there is apparent that India, Pakistan militarily equal ہیں with the technological edge پاکستان کو ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور بے شک امبانی کی مارکیٹ کیپ بہت ہے، ٹاٹا صاحب کی بہت ہے، مگر اس سے نہ آپ کی گولی بنتی ہے نہ کچھ اور بنتا ہے۔ اس کے اب رافیل میں کو پھرتی نہیں آتی، وہ اسی طرح گرتا ہے جب وہ PL-15 لگتا ہے اس کو آ کے۔ سو ملٹریلی پاکستان کی جو پروڈکشن اور باقی ہے وہ انڈیا سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بے شک معاشی طور پہ وہ ہم سے زیادہ ہیں، مگر ملٹریلی ہم ان سے زیادہ بڑے ہیں اور سخت ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں آگے جو پاکستانیوں کے دماغ میں سوال ہوں گے۔ آپ اس ویڈیو میں اگر پسند کرتے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو بہت پسند ہے تو شیئر کریں۔ اب ہم یہ سوال پوچھنے جائیں گے جو آپ لوگوں کے دماغ میں ہے کہ اب اس چیز میں آگے ہونے کیا لگا ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا۔ یہ سیز فائر ہے، یہ کیا ہے؟ وہاں انڈیا والے بھی بہت بول رہے ہیں اور ہم بھی کہہ رہے ہیں بڑے محتاط الفاظوں میں کہ all is not well۔ اب ہمارے دماغ میں سوال ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے اور ہندوستان کیا کر رہا ہے، تو بھی ہم جواب دیں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس سب میں چین کا کیا کردار ہوگا، اور اس سب میں ویسٹ کا کیا کردار ہوگا، اور اس میں امریکہ کا کیا کردار ہوگا، یہ بھی ہم بات کریں گے۔ ایک چیز یاد رکھیں، ٹرمپ کو کوئی شوق ساؤتھ ایشیا کا نہیں رہا، نہ انڈیا کا، اس کو صرف ٹریڈ کا شوق ہے بس۔ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے ڈنڈا بڑا یہ بھینس۔ اس وقت پاکستان کا ڈنڈا بہت بڑا ہے، ہندوستان کی باشی بھینس کی کوئی زیادہ لفٹ نہیں ہے۔ تو دنیا میں ہر جگہ پاکستان کی جو ڈیفنس اور ڈنڈا کی ساکھ مانی جا رہی ہے، اور جو یہ چھوٹے موٹے دوسرے ملک ہیں وہ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اور ایران بھی اور افغانستان بھی اور باقی بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ ایڈجسٹمنٹ کیا ہے؟ پاکستان اور انڈیا نے کی ہے سیز فائر، اور کرائی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ہوئی یہ مودی صاحب کی التجا ٹرمپ صاحب سے کہ سیز فائر کراؤ، ہمیں بہت مار پڑ رہی ہے۔ اب تو وہ میں نہ مانوں جھوٹ کا بیانیہ ہر چیز شروع ہو گئی ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا اور بہت سختی سے کیا تھا۔ 26 بیسز انہوں نے اڑائے ہیں، اور فاتح کے دوا 60 انہوں نے پھینکے ہیں میزائل، فاتح 1 اور فاتح 2 کے، اور وہ انڈینز اب ماننے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ ضرور ہوا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں پروین ثانی کو دیکھ رہا تھا، جو انڈین اینالسٹ ہے ڈیفنس، وہ کشمیر گیا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے ابھی تک وہاں کی گورنمنٹ کی ویب سائٹس اور باقی لین دین جو کچھ ہوا ہے سب کچھ بند ہے۔ وہ جو سائبر حملہ ہوا ہے اس کے اثرات ابھی تک انڈیا میں ہیں۔ دوسری چیز وہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح پورا کا پورا جموں خالی ہو گیا تھا، جتنی وہاں دھماکے ہو رہے تھے، وہ اب جا کے لوگوں کو سانس آنا شروع ہوا ہے۔ تو یہ جو بیانیہ انڈیا کر رہا ہے کہ ہم یہ ہم وہ فلان ڈی، دس از آل بلونی اینڈ بی ایس۔ انڈیا پاکستان نے ایک سیز فائر کی ہے، سیز فائر کم اور پوز کا بٹن لگایا دونوں نے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مت سوچیں کہ سیز فائر ختم ہوگی، آپ یہ سوچیں پاز کا بٹن اٹھا پھر دب گیا، تو وہ جہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا وہیں سے شروع ہوگا۔ اس میں ہمارے جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل شمشاد نے بھی کہہ دیا، اور وہاں کے اینالسٹ انڈیا کا جو سینئر ہے وہ بھی یہ کہہ دیا کہ یہ جو اگلی جو ان پاز ہوا تو یہ سیدھی ہاٹ وار کی طرف جائے گی، اور اس پہ پاکستان نے تو کہہ دیا ہے کہ آپ نے مداخلت کرنی ہے، آپ کو وقت بہت کم ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہائی انٹینسٹی لڑائی ہوگی۔ اس کے ہدف کیا ہوں گے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ جب ان پاز ہوگی یہ کانفلکٹ، پاکستان کے ہدف ہوں گے ایئر ڈومیننس اوور انڈیا۔ ایئر ڈومیننس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا کوئی جہاز اڑے نہ، کوئی میزائل اٹھے نہ، اور ان کے جہاں جہاں اثاثے ہیں ان کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہے ایئر ڈومیننس کا کہ وی ول گیٹ ہٹ آل دیئر ایئر بیسز، اور جہاں بھی S-400 ہیں ان کا کا بوٹی کر کے رکھنا ہے تاکہ کبھی یہ دکھانے قابل نہ رہیں اس کے بعد۔ تو یہ ہدف ہوں گے، اور یہ کس سائٹ پہ جائے گی وہ میں پروین ثانی کا بتا دیتا ہوں، جو
جو انڈین اینالسٹ ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ جو سچن گلیشیئر ہے وہاں تو بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو وہ انڈیا، چین اور پاکستان میں سینڈوچ ہوا ہوا ہے. وہ اس میں دبے الفاظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاٹ وار میں جہاں گراؤنڈ فورسز پاکستان کی آئیں گی تو انڈیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے پاس کون سے ہتھیار اور آ رہے ہیں، جس طرح HQ-19، جس پہ HP-3000، جس میں ڈرون سوارمز، جس میں پوٹینشلی وائٹ ایمپرر اور جس میں ہائپرسونک ڈرونز. ان کا کیا مطلب ہوگا اور ان کے کیا اثرات ہوں گے؟